اسلام یہاں پر آج اکثریت میں ہونا چاہیے تھا اب سے 1200 سال پہلے. اقلیت میں ہے کیوں؟ یہ پورا ملک تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے اس کو صرف 5 سال کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ارے 1:4 کا ریشیو ہے. صرف ان 4 گنوں سے لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، اس سے محبت کرنی ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے. پھر پورا ملک اسلام کی آغوش میں ہو گیا. السلام علیکم. سوال ہے کہ دین کے اندر عقل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا قرآن اور اسلام کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا ہم دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کریں گے؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا جواب دوں، پہلے یہ بتا دوں کہ عمومی رائے کیا ہے. عام طور پہ مسلمانوں کے درمیان جو بات بیان کی جاتی ہے علماء دین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ دین کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ اسلام سمجھنے میں اپنے عقل کا استعمال نہ کریں، بلکہ جو بات قرآن و حدیث کے اندر آ گئی ہے اس کو مان لیں اور اس پہ عمل کریں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دین کے اندر عقل کا استعمال کریں گے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی اسی پہ عمل کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے مشہور مثال ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مسح کرنا ہوتا ہے اگر موزوں کے اوپر، تو موزے کے نیچے حصے پہ مسح نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اوپری حصے پہ مسح کیا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ موزے کا نیچے حصہ گندا ہوا ہوگا تو مسح وہاں کیا جائے، لیکن دین کا حکم عقل کے خلاف ہے اور دین کا حکم یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے پہ مسح کیا جائے. تو یہ باتیں عام طور پہ کہی جاتی ہیں اس بات کے دلیل کے طور پہ کہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے اسی سلسلے میں کہ قرآن ہمیں غیب پہ ایمان لانے کے لیے کہتا ہے. قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کے اندر جو 3 آیت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں بالغیب پہ. تو اس بات کو سمجھایا ایسے جاتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں بنا سوچے سمجھے. تو ہمیں بنا سوچے سمجھے ایمان لانا ہے. اس سے بھی معلوم چلا کہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے. تو یہ بات ہوئی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ میں اپنے جواب پہ آؤں، اس چیز کو پہلے ہم درست کر لیں کہ غیب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ غیب پہ ایمان لانا، تو غیب کا بے ایمان لانے کا مطلب بنا سوچے سمجھے ایمان لانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیب پہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے بنا دیکھے ایمان لانا. یہ غلط فہمی ہے، غلط سمجھا جاتا ہے قرآن کی اس آیت کو جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہوا کہ بنا سوچے سمجھے ایمان لانا. یہ غلط بات ہے. بنا دیکھے ایمان لانا اس کو کہتے ہیں غیب پہ ایمان لانا. جیسے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں غیب پہ ایمان لانا. اور دوسری طرف ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں، بہت چھوٹی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نہیں، دین کے اندر ہر چیز کو ہم عقل کی بنیاد پر ہی پرکھیں گے، اور جب تک عقل میں بات نہیں سمجھ میں آئے گی تب تک ہم دین کے اس حصے کو نہیں مانیں گے. تو یہ بہت چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم پہلے اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے ذاتی زندگی کے اندر جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے اس میں ہم عقل کو کیا اہمیت دیتے ہیں، اس میں ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالب علم ہے، وہ جب اپنا کیریئر چنتا ہے تو اس کے لیے وہ آنکھ بند کر کے کوئی بھی کیریئر نہیں چن لیتا ہے، بلکہ اس کے لیے رائے مشورہ کرتا ہے، جانکاری اکٹھا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. کسی نے گریجویشن کیا، اس کے بعد اس کو کون سا کورس کرنا چاہیے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور عقل کا بھی استعمال کرتا ہے. وہ عقل سے غور و فکر کرتا ہے کہ میں کون سا کیریئر چنوں گا تو مجھے زیادہ بہتر نوکری مل سکتی ہے جس سے میں زیادہ آرام کی زندگی گزار سکوں. تو کیریئر چننے کے اندر عقل کا استعمال خوب کرتے ہیں لوگ. اگر کوئی نوکری چننا ہے تو اس کے اندر بھی کافی غور و فکر کیا جاتا ہے، کافی مشورے کیے جاتے ہیں، کافی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ نوکری کیسی رہے گی، میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی نوکری دینے کے لیے آئے اور وہ بس کہے کہ بھائی تم بس نوکری کے لیے ہاں کہہ دو، یا پھر یہ کہ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے اس پہ بس سائن کر دو، اس کی ڈیٹیل میں تم کو نہیں بتا رہا ہوں، تو آپ میں سے شاید کوئی بھی سائن نہیں کریں گے. آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہیں گے ہاں میں نوکری کروں گا. آپ پوچھیں گے کہ بھائی مجھے نوکری کی تفصیل بتاؤ، میرا رول کیا ہوگا، میرا کام کیا ہوگا، مجھے تنخواہ کتنی ملے گی، مجھے چھٹیاں کتنی ملیں گی. آپ ایسے ہی کوئی بھی نوکری نہیں جوائن کر لیں گے، آپ عقل کا استعمال کریں گے. آپ کو اگر تجارت شروع کرنا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے، عقل کو بند کر کے کوئی بھی تجارت نہیں شروع کریں گے. آپ سوچیں گے، غور فکر کریں گے
کون سا تجارت میرے لیے بہتر رہے گا، کس میں رسک کم ہے، کس میں منافع زیادہ ہے، کس میں انویسٹمنٹ میں کر پاؤں گا، کون سا جو تجارت ہے جو مارکیٹ میں چلے گا. تو تجارت یا جاب یا بزنس کرنے کے لیے بھی آپ عقل کا استعمال کریں گے. شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو خوب تحقیق کی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے، لڑکے کے گھر والوں کا، لڑکی کا یا لڑکے کے گھر والوں کا پتہ کیا جاتا ہے کوئی غلط عادت تو نہیں ہے. آنکھ بند کر کے کوئی بھی شادی نہیں کر لیتے، وہاں پہ بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں عقل کا استعمال. خواہ وہ کوئی بھی زندگی کا ہمارا شعبہ ہے، اس میں ہم سارے لوگ جو ہے عقل کا استعمال کرتے ہیں. کوئی زمین خریدنی ہو، کوئی گھر خریدنا ہو، کوئی گھر کا سامان خریدنا ہو، تو آپ عقل بند کر کے نہیں خریدتے ہیں بلکہ عقل کا استعمال کرتے ہیں اور خوب تحقیق، خوب غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد چیزوں کو لیتے ہیں. تو اب یہ بات پھر سمجھ سے پرے ہے کہ جب ہم اپنے زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر حصے کے اندر عقل کو اہمیت دیتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلط کام کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تم بے وقوف ہو، یا کیا تمہیں عقل کم ہے کہ تم نے یہ کام صحیح سے نہیں کیا. تو جب زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر دین کے اندر، دین کو سمجھنے کے اندر، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اندر عقل کا استعمال کرنا غلط کیوں ہوگا؟ اگر ہر جگہ عقل کا استعمال کرنا صحیح ہے تو کیا دین کے اندر، دین کے اصولوں کو سمجھنے کے اندر عقل کا استعمال کرنا غلط ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک بات اور اہم ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے، وہ اصل میں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر انسان ہر چیز کو اپنے عقل پہ سمجھنے لگا تو بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کر دے گا، بہت ساری چیزوں کو وہ نہیں مانے گا. اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ علم اور عقل، یہ دو لفظ میں فرق کیا ہے. کسی چیز کا علم میں نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز عقل کے خلاف ہو. قرآن جتنی باتیں بیان کرتا ہے اس میں سے بہت ساری وہ باتیں ہیں جس کا علم آج انسان نے حاصل کر لیا ہے اور انسان نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے. اور قرآن کی بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس کے بارے میں سائنس یا دنیا کے لوگ اپنے دنیاوی علوم کی بنیاد پر اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں، اس کے خلاف بھی نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس نتیجے تک بھی نہیں پہنچے ہیں کیونکہ انسان اتنی ترقی نہیں کر پایا ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے. دنیا کی جو علوم ہیں، جو سائنسی علوم ہیں، وہ ابھی 7 آسمان کی تحقیق نہیں کر پایا ہے. 7 آسمان تو دور کی بات، انسان ابھی پہلے آسمان کی تحقیق نہیں کر پایا ہے، اور پہلے آسمان بھی بہت دور کی بات، انسان ابھی کسی بھی ستارے تک بھی نہیں پہنچ سکا ہے. تو انسان کو ابھی کافی وقت لگے گا کہ جب وہ پہلے ستارے تک پہنچے اور پھر دور کی گلیکسیز تک پہنچے اور پھر پہلے آسمان تک پہنچے. تو انسان کے علوم کے اندر ابھی یہ شامل نہیں ہے کہ وہ 7 آسمانوں کی تحقیق کر پائے. اسی لیے سائنس یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ 7 آسمان ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 7 آسمان نہیں ہے. تو یہ 7 آسمان کے سلسلے میں علم ابھی حاصل نہیں ہوا ہے دنیا کے اندر. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے. یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے. علم ہونا اور عقل ہونا، عقل کا استعمال، ان دو چیزوں کا اصل معنی کیا ہے یہ ہم سمجھ لیں. کسی چیز کا علم میں نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ یہ عقل کے خلاف میں بات ہو گئی. اسی طرح قرآن نفس کی بات کرتا ہے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو ہم اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں. اب اللہ نفس کیسے قبض کرتا ہے؟ یہ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نفس کیا کوئی فزیکل چیز ہے، کوئی مادی چیز ہے، یا کوئی اسپریچول چیز ہے، روحانی چیز ہے؟ اب اس سلسلے میں بھی جو علوم جو قرآن کے باہر ہیں وہ ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے ہیں، اور اس سلسلے میں انسان کی جانکاری بہت کم ہے. تو جانکاری بہت کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے. اسی طرح فرشتوں کی بات ہے یا جنات کی بات ہے، اس کو ابھی علوم سے، دوسرے علوم سے ثابت نہیں کیا جا سکا ہے، نہ ہی اس کے خلاف میں کچھ ثابت کیا جا سکا ہے. تو علم کا نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے. ہم چونکہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ہم مسلم ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چاہے نفس ہو، چاہے 7 آسمان ہو، چاہے جنت جہنم ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہو، قرآن ان باتوں کی بات کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے اور یہ حق ہے. اور دنیا کے اندر جو لوگ ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں یا جو سائنسی علوم ہے، یہ ایک نہ ایک دن اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسا ہی ہے جیسی بات قرآن کہہ رہا ہے. تو علم کا حاصل ہونا اور عقل کے خلاف ہونا، یہ دو چیزوں میں ہم فرق سمجھ لیں. کسی چیز کا علم نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات عقل کے خلاف ہے. ہاں ایک بات اور ہوتی ہے کہ جو بات بالکل ہی بے تکی ہوتی ہے، جو بات بالکل ہی عقل کے خلاف لگتی ہے، وہ بات کو ہم نہیں مانتے ہیں. اگر کوئی انسان ہمارے سامنے آ جائے اور جس نے بہت بھلائی کے کام کیا ہو، جس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہو، بہت بڑے بڑے یتیم خانے بنائے ہو، بہت نیکی کا کام کیا ہو، اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی اللہ ہوں، میں ہی ایشور ہوں اور میں نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے، تو یہ بات تو بالکل ہی illogical اور absurd ہو جائے گی. اس کو پھر ہم نہیں مانتے ہیں. تو علم اور عقل، ان دو چیزوں کو ہم صحیح سے سمجھتے ہوئے چلیں.
اب ہم آگے یہ دیکھیں کہ عقل کے سلسلے میں ہمارا دین یا ہمارا قرآن یا ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا، اللہ پاک نے اس زمین کو بنایا، اور ایک خاص موقع پہ انسان اس دنیا کے اندر آیا، اور انسان اس دنیا کے اندر آیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا گیا، انسان علم حاصل کرتا گیا، انسان نے الگ الگ زبانیں نکالنی، الگ الگ زبانوں کا ایجاد ہوا، اور پھر اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی کے زبان میں اپنے کلام کو بھیجا۔ اللہ نے کوئی دوسرا زبان نہیں چنا، بلکہ وہی زبان چنا جس زبان کو انسان سمجھتا تھا، اور پھر اس زبان کا استعمال ہوا اللہ کی وحی کے آنے میں تاکہ انسان کو ہدایت مل سکے۔ اور اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے، وہ انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زیرو نالج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بنا کسی علم کے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 78 میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اور اللہ نے تمہیں اپنے ماؤں کے ووم سے نکالا، ماؤں کے اپنے رحم سے نکالا، جبکہ تم کوئی بھی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو لا تعلمون شیئا، تو وہ کسی بھی شے کا علم نہیں رکھتا ہے، وہ زیرو نالج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان پیدائشی عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن میں یہی فرمایا کہ لا تعلمون شیئا، بنا کسی علم کے ساتھ تم پیدا ہوتے ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا پھر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس نے تمہیں جو ہے کان دیا، آنکھ دیا اور دل دیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اس آیت میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے بنا کسی علم کے ساتھ، پھر اللہ پاک نے آنکھ دیا، کان دیا اور دل دیے، اور یہ کہا کہ تم جو ہے شکر گزار بنو۔ تو یہ شکر گزار ہم کیسے بنیں گے؟ شکر گزار ہم تب بنیں گے جب اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے، تب ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے۔ تو یہ آنکھ کا کام اور کان کا کام اور دل کا کام جس چیز کے لیے ہونا چاہیے استعمال ان کو ہم ویسے ہی استعمال کریں گے، تب ہم اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو اگر آنکھ سے ہم دیکھیں نہیں اگر، اور کان سے سنیں نہیں صحیح بات کو، تو گویا کہ ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ اب چونکہ انسان بنا کسی علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ترقی کرتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری علم کو حاصل کرتا ہے۔ علم کو حاصل کرنے کا کئی سارا طریقہ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے بیلنسڈ طریقہ ہے، جس کی بات دین کرتا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی کو آگے رکھا جائے، اللہ کی جو رہنمائی ہے، جو قرآن ہے، اس کو آگے رکھا جائے، اور اس کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جو علم حاصل ہوگا، یہ سب سے بیلنسڈ علم ہوگا۔ عام طور پہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں، جو بڑی تعداد ہے، کہ وہ اللہ کے وحی کو انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، تو وہ اس سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہمارے جو غیر مسلم بھائی لوگ ہیں، وہ صرف اپنے عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اپنے عقل کا استعمال کریں گے تو بعض دفعہ وہ غلط نتیجے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وحی کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے، اور ان موقعوں پہ عقل کا صحیح استعمال بھی نہیں ہو پاتا ہے، بلکہ وہاں پہ بدعقلی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کو میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا۔ دوسری طرف ہمارے جو مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں میں جو بڑی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی کو سامنے رکھو، لیکن اس میں عقل کا استعمال مت کرو، جو سمجھایا گیا ہے بس اس کو ویسے ہی مان لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیلنسڈ بات یہ ہے کہ اللہ کی وحی کو آگے رکھا جائے، اور اس کو اللہ نے جو عقل دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ انسان ہی کی طرح جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن انسانوں میں اور جانوروں میں ایک بہت اہم فرق ہے، اور وہ یہ فرق ہے عقل کا، انٹلیکٹ کا۔ انسان اپنے عقل کا استعمال کر کے اتنی ترقی کر گیا کہ انسان نے اپنے آس پاس کی چاروں طرف کی چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج انسان جو ہے وہ آسمان میں گھوم رہا ہے، ہمارے اسپیس میں وہ گھوم رہا ہے، اور آج انسان کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے پلانٹ تک پہنچ گئی ہیں۔ انسان گویا کہ پورے اسپیس کو کنکوئر کرنے کے لیے آگے بڑھ چکا ہے۔ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اس نے اس پاس کی چیزوں کے دوسری طاقتیں ہیں، اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ جانور چاہے وہ کتنے بڑے ہوں، چاہے وہ کتنے خونخوار ہوں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ایک بہت اہم فرق یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو زیر علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، انسان کو کوئی علم دیا نہیں گیا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو پیدائش سے ہی جانور جو ہے وہ ایک پروگرامڈ کریچر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پروگرامنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اسے کوئی بھی کام جو کرنا ہے وہ سیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا ہے، جیسے انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ جانور کا بچہ اس کو ایک خاص فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ گھاس کھاتی ہے، پتہ کھاتی ہے، یہ گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اگر کوئی گائے کتنی بھی بھوکی ہو اس کے سامنے اگر آپ گوشت رکھ دیں گے تو وہ اس کو چھوئے گی بھی نہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کھا سکتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا پروگرامنگ ہی کیا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے اور ہری چیزوں کو کھائے، یہ اللہ کی طرف سے پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ اسی طرح کوئی شیر ہو اور وہ کتنا بھی بھوکا ہو اس کے سامنے اگر آپ پھل سبزی وغیرہ رکھ دیں گے تو وہ اس کو چھوئے گا بھی نہیں، مر جائے گا لیکن وہ اس کو چھوئے گا بھی نہیں، کھائے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ ایسا اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے شیر کو پروگرامنگ ہی ایسا کیا ہے، شیر کی پروگرامنگ ایسی ہے کہ وہ صرف گوشت کو ہی کھا سکتا ہے، وہ دوسری چیزوں کو نہیں کھا سکتا ہے۔ انسان کے اندر یہ پروگرامنگ نہیں ہے، انسان کو چوائس دیا گیا، فری ول دیا گیا، انسان چاہے تو یہ کرے، انسان چاہے تو وہ کرے، انسان کو باندھ کے نہیں رکھا گیا۔ انسان چاہے تو اچھا کام کرے، انسان چاہے تو برا کام کرے، انسان چاہے تو عقل کا استعمال کرے، انسان چاہے تو عقل کا استعمال نہیں کرے۔ جانوروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک پروگرام کریچر ہے۔ بہت ساری چڑیا ہے، ہم جانتے ہیں سائبیریا چڑیا ہے اور بعض چڑیا ہے جو ایک خاص موقع پہ، ایک خاص مہینے کے اندر، ایک خاص وقت کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور مائیگریٹ کر کے چلی جاتی ہیں اور پھر وہ واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ وہ ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر طے کرتی ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کمپاس ہوتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے، ان کے پاس نہ کوئی مشین ہوتا ہے جس سے کہ ان کو راستہ معلوم چلے، جس سے کہ ان کو یہ معلوم چلے کہ ان کو واپس کیسے جانا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسی پروگرامنگ کر رکھی ہے ان کے اندر کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور طے کرتی ہیں سفر، کچھ وقت وہاں پہ رہتی ہیں اور پھر واپس اپنے اسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ پروگرامنگ کا ہی حصہ ہے۔ جانور جس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شیر کا بچہ ہے تو وہ گوشت ہی کھائے گا، گائے کا بچہ ہے تو وہ پھر ہری چیزیں ہی کھائے گا، یہ سب پروگرامنگ کا ہی حصہ ہے۔ انسان ایک پروگرام کریچر نہیں ہے۔ اگر انسان بھی اپنے آپ کو پروگرام کریچر سمجھنے لگے تو پھر اس میں جانور میں بہت کم فرق رہ جائے گا۔ انسان بولے کہ میں اپنے عقل کا استعمال نہیں کروں گا بلکہ کسی بھی عقل سے کام نہیں لوں گا، تو یہ گویا کہ غلط بات ہو جائے گی، کیونکہ انسان جانور سے مختلف ہے اور جانور جو ہے وہ ایک پروگرام کریچر ہوتے ہیں۔ جانور اپنے بچے کو شکار سکھانا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، سکھانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان کے ماں باپ جانور کے جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ان کے صرف پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، سکھانے کے لیے نہیں۔ ان کا جو پانی میں رہتا ہے وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے شروع سے ہی، جس کو شکار کرنا ہے وہ شکار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو اگر آپ کھانا کھانا نہیں سکھائیں گے تو وہ کھانا کھانا نہیں سیکھ سکتا ہے۔ انسان کے بچے کو اگر آپ چلنا پھرنا نہیں سکھائیں، انسان کے بچے کو اگر آپ بات چیت کرنا سلیقہ نہیں سکھائیں تو وہ جانور کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کو سکھایا جاتا ہے، انسان کو ہر چھوٹی چیز سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا اس ہاتھ سے کھانا کھاؤ، آپ سکھاتے ہیں کہ ایسے بات کرو، آپ سکھاتے ہیں کہ ایسے بھاگو، ایسے چلو، لیکن جانوروں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ انسانوں اور جانور میں ایک بہت اہم فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ پروگرام کریچر نہیں ہے، جانور جو ہے وہ پروگرام کریچر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں یا کرتے چلے آئے ہیں، یا ہم بھی ایک پروگرام بن کے رہیں گے، تو قرآن اس رویے کی مذمت کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سے بیشتر آبادی ان لوگوں کی ہے جو کوئی بھی دین کا عمل کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بڑوں نے غلط سمجھایا ہے، کیا ہمارے بزرگوں نے غلط پڑھا ہے، آپ ہی نے سب چیز سمجھ لیا ہے، کیا ہمارے اسکالر نے غلط کہا ہے۔ تو قرآن اس رویے کو کنڈم کرتا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اللہ پاک نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کے باپ دادا یعلمون شیئا کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے؟ تو یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو ویسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے باپ دادا تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے، ممکن ہے، اور نہ وہ ہدایت پہ تھے، تو کیا تم بھی اسی راستے پہ چلو گے جس راستے پہ ہدایت نہیں ہے؟ تو قرآن اس مینٹیلٹی کو کنڈیم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم جب اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ملتے ہیں اور ان سے جب بات ہوتی ہے اور انہیں جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مورتی کو انسان خود بناتا ہے، مورتی کو آپ پہلے بناتے ہیں، اس پہ الگ الگ رنگ ڈال دیتے ہیں، پھر پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر کریٹر یا خدا کون ہوا؟ کیا وہ مورتی کوئی خدا ہوا؟
آپ ذرا عقل کا استعمال کریں، آپ ذرا کامن سینس سے سوچیں، تو تقریباً سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے، وہ مورتی خدا تو نہیں ہے، اسے ہم خود بناتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کرو اور دیکھو کہ تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں، تو وہ جب عقل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں بات صحیح ہے اور وہ جو کر رہے ہیں غلط ہے۔ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کئی سارے خداؤں کو مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ انسان بھی خدا ہے، آپ مانتے ہیں پیڑ پودے بھی خدا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان تو پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، جو ہمارا اللہ ہے، جو المائٹی گاڈ ہے، وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ ذرا عقل سے کام لیں، سوچیں۔ تو جب وہ کامن سینس اور عقل سے سوچتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ تو جب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں اور اپنے غلط چیزوں سے ہٹیں، تو ہمارے مسلم اپنے بھائی کیوں نہیں اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کہ وہ کیوں نہیں پھر عقل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو کمیاں جو غلطیاں ہمارے یہاں ہیں جہاں پہ اصلاح ہو سکتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ جب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہندو اپنے غلط چیز کو چھوڑ دے اپنے عقل کا استعمال کر کے، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ ہمارے مسلم بھی غلط چیزوں کو چھوڑ دے اپنے عقل کا استعمال کریں۔ ہم اپنے عقل کا اور کامن سینس کا استعمال کریں گے تو بہت ساری غلط چیزیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ عقل کے سلسلے میں ہم یہ بھی بات سمجھتے چلیں کہ کئی باتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کے حساب سے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ عقل کے حساب سے ہوتی ہے، بلکہ عقل کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ اگر عقل کا غلط استعمال ہو تو وہ بات عقل کے خلاف ہو جاتی ہے، اور پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بات عقل کے حساب سے ہے۔ میں مثال دوں کہ اگر کوئی شخص سعودی عرب جائے اور وہ مکہ شہر جائے، اور وہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ 5 لوگوں سے ملا، 5 الگ الگ لوگوں سے ملا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان 5 کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس نے 5 شخص سے ملاقات کی، کبھی کوئی دکان پہ ملا، کبھی کوئی ہوٹل میں ملا، یا کہیں پہ اور ملاقات ہوئی مسجد کے اندر، اور 5 لوگوں سے ملاقات ہوئی اور 5 کا نام اس نے پوچھا تو 5 نے اپنا نام عبد الرحمن بتایا۔ اب اس بات سے وہ اگر یہ نتیجہ نکال لے کہ مکہ کے اندر ہر شخص کا نام عبد الرحمن ہے، تو یہ کوئی عقل کے حساب سے بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ بات بھی عقل کے خلاف ہوئی۔ اس نے 5 ہی لوگوں کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکال لیا کہ چونکہ 5 لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے اس لیے ہر مکہ والے کا نام عبد الرحمن ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بات جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، یا اس نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ اسی طرح آج جو ویسٹرن ممالک ہیں جہاں پہ بے شرمی، فحاشی اور برائی اور گندگی کو بہت فروغ دیا جاتا ہے، جن کو بہت انکریج کیا جاتا ہے، تو یہ باتیں کوئی عقل کے حساب سے نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے، اور ان کو عقل سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو ان کا نتیجہ کیا ہے، اس سے تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس سے فیملی برباد ہو رہی ہے، اس سے کرائم بڑھ رہا ہے، اس سے سوسائٹی میں صرف گندگی پھیل رہی ہے، تو عقل کے حساب سے تو یہ چیزیں غلط ہوئی۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کئی چیزیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے حساب سے ہے، وہ اصل میں عقل کے خلاف ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ دعوت کے سلسلے میں غیر مسلموں سے ملیں گے تو اس میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، غیر مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس انسانیت جو ہے اس کو ماننا چاہیے، اس پہ سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی دین دھرم کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، مانوتا ہی سب سے بڑا دھرم ہے، اپنا اچھا کھاؤ، اچھا پیو اور سب کا بھلا کرو، یہی مانوتا کا دھرم ہے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اتنے نیرو مائنڈڈ کیوں ہیں؟ یہ تو بہت نیرو مائنڈنس ہو گئی کہ ہم اگر صرف اپنے ہی بارے میں سوچیں اور ہم صرف کچھ حصہ سوچیں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، ہم اچھے سے کھائے پئیں، ہم دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ہم بھلائی کا کام کریں اور ہم مر جائیں، بس اتنا ہی سوچ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ زندگی سے پہلے کا حصہ کیوں چھوڑ دے رہے ہیں اور موت کے بعد کا حصہ کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اصل انسانیت کیا ہے، زندگی میں آنے سے پہلے کی کیا حقیقت ہے۔ یہ زمین اور آسمان بن گئے، ہم بس اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، اس کو بنایا کس نے، اس کے پیچھے پلاننگ کس کی ہے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہ انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں ہم عقل کے حساب سے غور کریں گے، تب ہم کہیں گے کہ ہم عقل کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر صرف کچھ حصہ لے کے ہم بات کریں، ہم مرنے کے بعد کا نہیں سوچیں، ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا کوئی مالک ہے یا نہیں ہے، ہم دنیا میں کیسے آئے، اس کی بات پہ اگر ہم غور فکر نہیں کریں تو یہ پوری بات جو ہے عقل کے حساب سے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے عقل کے حساب سے کئی بات جو کہی جاتی ہے وہ اصل میں عقل کے حساب سے نہیں ہوتی، اس کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کو بھی عقل سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس موضوع کو لے جاتے ہیں قرآن کی بارگاہ میں کہ قرآن کی عدالت کے اندر یہ عقل جو لفظ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر کسی چیز کے اوپر قرآن کی رہنمائی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ بات جو ہے حجت ہو جاتی ہے اور وہ بات ہمیں ماننی ہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عربی کا لفظ عقل، عین قاف لام، یہ قرآن کے اندر 49 بار آیا ہے، 49 بار، اور بہت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر ہر دفعہ
یہ ورب کی شکل میں آیا ہے، ناؤن کی شکل میں کبھی نہیں آیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ قرآن کے اندر عقل لفظ 49 بار آیا ہے اور ہر بار یہ ورب کی شکل میں آیا ہے، یہ ناؤن کی شکل میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ ورب کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے کو، کسی چیز کا ہونا، ناؤن کہتے ہیں کسی چیز کا نام۔ تو قرآن نے جو عقل کا ورڈ کا استعمال کیا وہ ہر جگہ ورب کی شکل میں کیا ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن جو عقل کی بات کرتا ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہے، یہ ایک گتیشیل چیز ہے، یہ ایک ہوتے رہنے والی چیز ہے۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ صرف پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ گویا کہ استعمال کی جانے والی چیز ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے عقل کے سلسلے میں، ہمیشہ ورب کی شکل میں آیا ہے کہ گویا کہ یہ استعمال ہونے کی چیز ہے۔ اور دوسری جو حیرت انگیز بات ہے عقل لفظ کے سلسلے میں کہ قرآن کے اندر یہ جہاں کہیں بھی آیا ہے، کہیں بھی عقل کا استعمال کرنے کو نہ کنڈیم کیا گیا ہے، نہ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے انسان غلط نتیجے پہ پہنچے گا۔ یہ بھی ہماری اپنی فہم کے خلاف کی بات ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو گے تو غلط نتیجے پہ پہنچو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کے بارے میں کہ کہیں بھی قرآن نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا، مذمت نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ کہا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اور ہر جگہ یہ بتایا کہ اس کا استعمال کرنے سے انسان صحیح نتیجے پر ہی پہنچے گا، اس کے استعمال سے کبھی بھی غلط نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ میں پھر واضح کر دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح نتیجے پہ پہنچے گا، اس کا مطلب واقعی عقل کا استعمال ہونا چاہیے، عقل کا غلط استعمال نہیں۔ غلط استعمال مطلب کہ اصل میں عقل کا استعمال ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے وہ مثال دی کہ کوئی شخص مکہ کے اندر 5 عبد الرحمن سے مل لے اور یہ نتیجہ نکال لے کہ مکہ کے ہر انسان کا نام عبد الرحمن ہے، تو یہ عقل کے حساب سے بات ہوئی نہیں اصل میں، چاہے وہ اس کو کہے۔ تو قرآن جب عقل کی بات کرتا ہے تو ہر جگہ قرآن یہ زور دیتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، اور عقل کا استعمال کرنے سے صحیح نتیجے پہ پہنچے گا انسان، غلط نتیجے پہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اب ہم قرآن کی کچھ ان آیات کو لیتے ہیں جس میں عقل کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے بہت باتیں ایسی ہوں گی جو آپ شاید پہلی بار سنیں گے اور جو آپ کے اپنے فہم کے خلاف ہوگی، اور اب تک جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں عقل کے سلسلے میں اس کے بھی خلاف میں بات ہوگی، کیونکہ قرآن کے ان حصوں کے اوپر آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک کے اندر سورہ نمبر 67 آیت نمبر 10، اس میں ذکر ہو رہا ہے جہنم کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جب ان سے جہنم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ وہ یہ کہیں گے جہنم والے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور یا اپنے عقل کا استعمال کیا ہوتا۔ غور کیجئے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم والے یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سنی ہوتی، یعنی ہدایت کی باتیں سنی ہوتی، یا عقل کا استعمال کیا ہوتا تو ہم اس جہنم کے اندر نہیں آتے۔ اب یہ بات آپ کے فہم کے بالکل ہی خلاف ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یا عقل کا استعمال مت کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے عقل کا استعمال کیا ہوتا تو ہم یہاں جہنم میں نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ عقل کا استعمال نہیں کرنے سے انسان جہنم میں بھی پہنچ جائے گا، اور بہت واضح ہے جب عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو دین کو سمجھے گا نہیں، اور دین کو جب سمجھے گا نہیں تو وہ گمراہی میں جائے گا، اور گمراہی میں جائے گا تو جہنم میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر سورہ الحدید ہے آیت نمبر 17، اس کے اندر اللہ پاک نے کہا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ زندگی دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور ہم تم کو دکھا چکے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیات لعلکم تعقلون، کہ ہم اپنی نشانیاں تم کو دکھائے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ نے اپنی نشانی دکھائی زمین کے سلسلے میں کہ زمین مردہ ہوتی ہے، جب بارش کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو پھر وہی زمین زندہ ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی نشانی دکھانے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کی بات کی ہے، اللہ نے اپنے کام کے بارے میں بات کیا ہے کہ اللہ نے کیا کیا کیا۔ اب پھر اللہ پاک کہتے ہیں لعلکم تعقلون، تم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ تم عقل سے کام لوگے۔ تو اللہ کی نشانی دکھانے کے بعد یہ کیا مطلب ہے کہنے کا کہ عقل کا استعمال کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو نشانی اللہ پاک نے بتائی ہے تم اس میں غور فکر کرو، تم اس میں اپنے عقل کا استعمال کرو، تو تم اس سے بہت سارے علم حاصل کرو گے، تم اس سے انسان کی بھلائی کے لیے بہت ساری چیز حاصل کرو گے، اس سے تمہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو، یہ تم سے امید کی جاتی ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو گے ہماری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ اور آج ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن اس میں عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا سورہ الجاشیہ آیت نمبر 5 کے اندر، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ واختلاف اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات کا ایک کے بعد ایک آنا ہے، اور اس حقیقت میں کہ اللہ پاک جو ہے آسمان سے رزق دیتا ہے
اور اللہ پاک زمین کو زندہ کر دیتا ہے جو مردہ تھی پہلے، اور ہواؤں کی تبدیلی میں، پھر اللہ پاک نے آخری میں کہا آیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہ جو زمین اور آسمان کے اندر جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے، جو بھی چینجز ہو رہے ہیں، جو بھی دن اور رات آ رہا ہے، اور جو آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ان سب کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں اس کے لیے نشانیاں ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے ڈرائیو وہی کر پائیں گے، فائدہ وہی حاصل کر سکیں گے وہ قوم جو عقل کا استعمال کرتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ کہیں نہیں کہا کہ لقوم مسلمون، کہ جو مسلمان ہوں گے وہ جو ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، یا غیر مسلموں کے لیے نشانیاں ہیں، بس کہا جو قوم عقل کا استعمال کرے گی اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آج اللہ کی جو نشانیاں ہیں چاروں طرف، زمین اور آسمان میں چاروں طرف جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آج اس کے اوپر ویسٹرن ممالک ہیں یا جو یہودی ہیں وہ لوگ غور فکر کرتے ہیں، وہ لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ پھر اسی ڈائریکشن میں ترقی کرتے ہیں، پھر وہ لوگ پاور حاصل کرتے ہیں، پھر وہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے عقل کا استعمال چھوڑ دیا، مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، تو مسلمان آج سب سے پیچھے قوم ہو گئی۔ اور جس قوم نے عقل کا استعمال کیا ہے، غور فکر کیا اللہ کی نشانیوں کے اوپر، وہ آج ترقی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک کا کلام قرآن ہے، اس کو ہم ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، اس میں اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن کے باہر کی جو حقیقت ہے، جو کائنات میں چاروں طرف بکھری پڑی ہوئی ہے، جو جتنے علوم ہیں، یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ ورڈ آف گاڈ اور یہ ورک آف گاڈ، یہ دونوں ہمارے لیے اہم ہیں، اور اصل علم جو ہے انہی دو چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے، ورڈ آف گاڈ قرآن سے، اور ورک آف گاڈ جو قرآن کے باہر کی حقیقت ہے۔ ہم نے ورک آف گاڈ کے اوپر غور فکر بھی چھوڑ دیا اور ورڈ آف گاڈ کے اوپر بھی غور فکر چھوڑ دیا، تو اس سے ہم سب سے پیچھے کی قوم ہو گئے۔ اور جس چیز کے اوپر قرآن نے بہت زور دیا تھا کہ عقل کا استعمال کرنا، غور فکر کرنا، اس معاملے میں بھی ہم نے پابندی لگا دی۔ تو قرآن میں بہت ساری آیت ہے، جیسے سورہ غافر ہے، اس کی آیت نمبر 67، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اپنی نشانیاں بتائیں کہ تمہیں مٹی سے بنایا، اور پھر تم جو ہے وہ نطفے سے بنایا، اور پھر تم لیچ ہو گئے، اور پھر تم بچے کی شکل میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں پھر اللہ پاک نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم سے امید کی جاتی ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو گے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے، پھر نشانیاں بتانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو۔ تو جب اللہ پاک بتا رہا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا الگ الگ سٹیج ہے، پھر کہا جا رہا ہے عقل کا استعمال کرو، مطلب کہ غور کرو اس میں تمہیں کیسے پیدا کیا۔ تو ہمارے لیے علم کا خزانہ ہے اصل میں، یہ سب آیتیں جو ہے بہت سارے علم کو باہر کریں گی، لیکن تب جب عقل کا استعمال کریں گے۔ جو عقل کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا فیلڈ ہو، چاہے وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس کا، جغرافی، جو بھی فیلڈ ہو۔ آج ویسٹرن ورلڈ سب سے زیادہ آگے ہے، آج یہودی سب سے زیادہ آگے ہیں، اس لیے کہ وہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر غور فکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 138 میں اللہ پاک نے کہا وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، قسم ہے رات کی، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اب یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ پاک سوال پھر کرنا ہے، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ ہیں قرآن کے اندر، سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 68 ہے، وہاں پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو، جن کو ہم لمبی زندگی دیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کی جو ہے وہ الٹی چلنے لگتی ہے، ان کا نیچر جو ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں افلا یعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ یاسین کی 62 نمبر آیت میں بھی کہا گیا افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے؟ تو گویا کہ قرآن نے بار بار زور دیا ہے اس چیز کے اوپر۔ یہ سورہ روم ہے، اس کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ پاک نے پھر اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اور نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں کہا نفصل الآیات لقوم یعقلون، اور اس طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو بتاتے تو سب کو ہیں، ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کون کر پائے گا؟ جو عقل کا استعمال کرے گا۔ یہ میرے استاد ایک بات ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں آج تک، ان اگر ساری کتابوں کو دیکھا جائے اور ایک طرف قرآن کو دیکھا جائے، تو جتنا زور قرآن نے عقل کے استعمال کے اوپر دیا ہے، جتنا زور قرآن نے غور و فکر کے اوپر دیا ہے، اتنا دنیا کی کسی بھی کتاب نے آج تک نہیں زور دیا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب نے آج تک عقل کے استعمال کے اوپر اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ اکیلے قرآن نے دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف لفظ عقل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں جو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن تدبر کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن تفکر کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن بصیرت کی بات کرتا ہے۔ بہت سارے لفظ ہیں جو قرآن میں ہیں جو ہمیشہ غور فکر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن آج یہ کیسی
حالت ہو گئی کہ آج یہی امت یہ کہنے لگی کہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے اور اپنے عقل کا استعمال نہ کریں۔ اب ہم آگے بڑھیں، اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ پاک کیسے تمہیں روشنی آسمان میں دکھاتا ہے، اس کے بعد پھر بارش کا ذکر کیا، پھر آخر میں کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یار اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عقل رکھیں گے، عقل کا استعمال کریں گے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل کا استعمال نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 63 میں آخر میں کہا قل الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون، کہو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 کے اندر میں اللہ پاک نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اللہ پاک مثال دیتا ہے انسان کے سامنے، اور اللہ پاک انسان کو مثال سے سمجھاتا ہے، لیکن سمجھتے وہی ہیں، عقل سے کام وہی لیتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، اس میں علم اور عقل دونوں کی بات کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں عقل کا استعمال تو وہی کر پائیں گے صحیح سے جن کے پاس علم ہوگا، تو عقل کے لیے علم بھی ضروری ہے، اگر علم نہیں ہے تو عقل کا صحیح استعمال نہیں ہو پائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں سورہ عنکبوت کے نمبر 43 میں کہا وما یعقلها الا العالمون، کہ اور عقل کا استعمال وہ کریں گے جو علم والے ہوں گے، جو علم رکھیں گے۔ پھر سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے کہا وَلَقَدْ تَرَّكْنَا مِنْهَا آیَاتًا بَيِّنَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے نشانیاں اپنی دکھائی ہیں، چھوڑی ہیں لوگوں کے لیے، تو جو لوگ بھی عقل کا استعمال کریں گے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ بھی بات ہو گئی عقل کی۔ تو قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پہ سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 60، یہاں پہ بھی اللہ پاک نے اپنی نشانیاں دکھائی، اس کے بعد کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرو گے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ عقل جو ہے قرآن کے اندر ہمیشہ ورب کی شکل میں آیا، تو گویا کہ یہ استعمال ہونے کی چیز ہے، یہ صرف ایسے ہی پہچان کی چیز نہیں ہے، صرف رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ استعمال ہوتے رہنے کی چیز ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 44 میں تو اللہ پاک نے جانور سے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سنتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ چوپائے جانور کی طرح ہیں، نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ گمراہی میں ہیں۔ تو قرآن نے ان لوگوں کو جو نہیں سنتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، چوپائے جانور سے مثال دی، اور یہ بالکل صحیح مثال ہے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی پروگرامڈ کریچر کی، کہ جانور پروگرامڈ کریچر ہوتے ہیں، ان کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے، تو وہ ایکسٹرا کچھ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پھر اپنے عقل کا استعمال کر کے کچھ نئی چیز کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ویسے لوگوں کی مثال جانور سے دی، بلکہ کہا اس سے بھی زیادہ یہ ہے اور گمراہی میں ہے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ عقل کا استعمال جو ہے وہ دین کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح سورہ نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے کچھ باتیں بتائیں، لمبی آیت ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ تم جو ہے عقل کا استعمال کرو، اور تم سے یہ امید کی جاتی ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو گے۔ تو ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے صحیح سے۔ اسی طرح آپ کو سورہ مومنون ہے، سورہ نمبر 23، اس کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں اللہ پاک نے پھر بات کی موت اور حیات کی۔ پھر آخری میں کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ یعنی کہ یہ جو نشانیاں اللہ پاک دکھا رہا ہے، کیا تم اس میں عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، غور فکر نہیں کرتے ہو؟ پھر سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں یہ کہا گیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا افلا تعقلون، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقل کا استعمال کرتے تو تم اللہ کی ہی عبادت کرتے، یہ بات اہم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں اصل میں وہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں، اگر وہ عقل کا استعمال کرتے تو وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے۔ تو سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں، جس میں کہا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اور ہم نے نازل کی تمہارے اوپر ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس میں ہر پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرو گے؟
اس کتاب میں میرے کام کی بھی چیز ہے، اس کتاب میں آپ کے کام کی چیز ہے، اس کتاب میں ہر انسان کے بھی کام کی چیز ہے، اس کتاب میں ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہے قرآن کے اندر، لیکن یہ پتہ تب چلے گا جب عقل کا استعمال کریں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ اور جو عقل کا استعمال نہیں کریں گے ان کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آئے گی، وہ سمجھیں گے کہ یہ کتاب میرے لیے نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی، یہ تو صحابہ کے دور کی کتاب ہے، یہ اس وقت کی چیز تھی، ہمارے لیے ابھی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ انگور اور یہ کھجور جو ہے اس میں تمہارے لیے کھانے اور پینے کی چیز ہے، اور پھر اس میں پھر کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ نشانیاں بتائیں اور پھر کہا کہ لیکن جو عقل کا استعمال کرے گی وہ اس سے پھر فائدہ اٹھا پائے گی۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 12، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمیں نشانی بتائی، یہ زمین اور یہ رات اور دن کے بارے میں بتائی، سورج اور چاند کے بارے میں بات بتایا، اور پھر آخری میں کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ سورہ رعد ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں پھر اللہ پاک نے نشانیوں کا ذکر کیا، پھر کہا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ سورہ یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 109، جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ کیا تم زمین پہ چل کے دیکھتے نہیں ہو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے آئے تھے، اور پھر بتانے کے بعد یہ کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ دیکھتے نہیں کہ پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کیسے وہ برباد ہو گئے، ان کی نشانیاں بعض کی آج بھی موجود ہے، تو تم عقل کا استعمال لو اور عبرت لو اس سے، تو اس سب کے لیے عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 51، اس میں بھی کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ سورہ یونس آیت نمبر 100، اس میں کہا وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ یہ آیت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ یہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے، اور آج ہوتا بھی یہی ہے کہ جو عقل کے استعمال نہیں کرتے ہیں وہ کنفیوزڈ رہتے ہیں، وہ چیزوں کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتے، تو وہ چیزوں کو صحیح سے ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے گویا کہ اگر عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو کنفیوز رہو گے، رجس تمہارے اندر رہے گا، ایک طرح سے ایک پنشمنٹ بھی یہ رہے گا کہ تم چیزوں کو صحیح سے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 42، اس میں کہا گیا کہ ان لوگوں میں سے کچھ ہیں جو سنتے ہیں لیکن جو سننے کا بہانہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سننے کا بہانہ کرتے ہیں لیکن تم ان بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو، یعنی ان کی مثال بہرے سے دی جا رہی ہے۔ یہ لوگ کوئی سچ میں بہرے نہیں ہیں بلکہ بات اصل میں سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو کتنا بھی بات بتا دو قرآن کی، کتنا بھی حق کی بات بتا دو، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور گویا کہ یہ جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے، تو جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے صحیح سے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16، اس کے اندر بھی کہا گیا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 169، اس کے اندر بھی آخری بات میں یہی کہی گئی افلا تعقلون، کیا عقل، تو یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو، اور جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں، لیکن ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اب ہم اس بات کو ضرور سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کا استعمال مت کرو، صرف جو بات قرآن اور سنت میں آئی ہے اسی کو، تو قرآن اور سنت کے اندر جو بات آئی ہے اس کو مان لو اور عقل کا استعمال نہیں کرو، یہ اصل میں اپنے آپ میں کانٹرڈکٹری بات ہو گئی، تضادی بات ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، میں بس قرآن اور سنت پر عمل کروں گا، تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف قرآن و سنت پہ عمل کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں حج زکوٰۃ کے چکر میں نہیں پڑھوں گا، میں صرف قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا، تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بڑی بیوقوفی والی بات کہی اس نے، عقل کے خلاف بات کہی، یہ تو تضادی بات ہو گئی۔ قرآن اور سنت کی بات مانوں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ تو تضادی بات ہو گئی۔ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، قرآن و سنت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن و سنت پہ عمل کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ تضادی بات ہو گئی۔ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا مطلب یہ شامل ہے اس میں کہ جو حکم اس کے اندر ہے، جو بات اس میں اندر بتائی گئی ہے اس پہ عمل کرنا، تو نماز پڑھنا اس کے حکم میں شامل ہے، تو نماز پڑھنا اور قرآن و سنت پہ عمل کرنا یہ ایک ہی ساتھ بات ہے، یہ کنسیلیٹری بات ہے، یہ ٹکراتی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عقل کا استعمال مت کرو اور قرآن سنت پہ عمل کرو، یہ بھی ٹکراتی ہوئی بات ہے، یہ تضادی بات ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے عقل کا استعمال کرو،
قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سنت پہ عمل کریں گے لیکن عقل کا استعمال نہیں کریں گے، تو یہ ٹکراتی ہوئی بات ہے۔ کوئی بچہ یہ کہے کہ میں پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں کروں گا، صرف اپنے پاپا کی بات مانوں گا بس، اور مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں کوئی پڑھائی نہیں کروں گا، میں کوئی برے کام سے دور نہیں رہوں گا، تو کہا جائے گا کہ یہ تضادی بات ہے، یہ بہت بے وقوفی والی بات ہے۔ یہ باپ کا حکم تھا کہ تم پڑھائی کرو، اور بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا، صرف باپ کی بات مانوں گا، تو یہ تضادی ٹکراتی ہوئی بات ہو گئی۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سنت پہ عمل کرو، قرآن سنت کی بات سمجھو اور عقل کا استعمال مت کرو، وہ ٹکراتی ہوئی بات کہہ رہے ہیں، وہ قرآن ہی کے خلاف والی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے ان 49 آیتوں پہ عمل مت کرنا جس میں اللہ پاک نے عقل کا استعمال کرنے کی بات کہی ہے، یا تو ایسا کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کی ان آیتوں پہ عمل نہیں کروں گا جہاں پہ عقل کے استعمال کی بات کہی گئی ہے، باقی آیتوں پہ عمل کریں گا، تب یہ بات تھوڑی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں مکمل قرآن پہ عمل کروں گا، تو اس میں یہ شامل ہے عقل کا استعمال کرنا، تو پھر یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم قرآن اور سنت پہ عمل کریں گے اور عقل کا استعمال نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ میں ایک ایبسرڈ سٹیٹمنٹ ہے، تضادی سٹیٹمنٹ ہے، جو کہ جس کا کہ کوئی مطلب نہیں ہے اصل میں۔ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کا مطلب ہی ہو گیا کہ عقل سے کام لینا، دین کے اندر اور دنیا کے مسئلوں میں بھی عقل کا استعمال کرنا۔ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کو لیں، جس میں اللہ پاک نے کہا کہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے دنیا کو کہ یہ صرف کوئی کھیل تماشے کی جگہ ہے، لیکن اصل خیر جو ہے، اصل جگہ جو ہے وہ آخرت کی ہے، جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا یتقون افلا تعقلون، کیا اس کے بعد بھی پھر لوگ جو ہے عقل کا استعمال نہیں کریں گے؟ یعنی اگر عقل کا استعمال کریں گے تب یہ بات سمجھیں گے کہ دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اصل آخرت کی زندگی، یہ عقل کے استعمال سے سمجھ میں آئے گی۔ تو آخرت کو بھی ہم عقل سے ثابت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، آخرت عقل سے ثابت ہے، اور آخرت کو بھی ہم سمجھا سکتے ہیں عقل سے، اور یہ بات بھی عقل سے ہی سمجھ میں آئے گی کہ دنیا سے زیادہ اہم آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے، جس کے آخری میں اللہ پاک نے کہا قد بینا لکم آیات ان کنتم تعقلون، اور اس طرح ہم جو ہے اپنی نشانیاں جو ہے تمہارے سامنے صاف صاف رکھتے ہیں، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ تم عقل سے کام لوگے۔ یعنی اللہ پاک نشانیاں بنا رہا ہے اور ہم سے یہ امید کر رہا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم عقل سے کام تو نہیں لیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 65 نمبر آیت میں اللہ پاک نے بتائی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور توریت انجیل کا ذکر ہوا، پھر کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 کے اندر اللہ پاک نے کہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ پاک جو ہے تمہارے سامنے نشانیاں اپنی صاف صاف رکھتا ہے، بیان کرتا ہے، اللہ پاک نشانیوں کو ایکسپلین کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ پاک کی نشانیاں بیان کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کی نشانیاں قرآن کے اندر بھی بیان ہوتی ہیں اور قرآن سے باہر بھی بیان ہوتی ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، قرآن کے اندر اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، قرآن سے باہر ورک آف گاڈ ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں دونوں جگہ ایکسپلین ہوتی ہیں۔ جو باہر اللہ کا کام ہے وہ اسی قرآن کی تفسیر ہے، وہ اسی قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اس میں عقل سے کام لو، اگر تم عقل سے کام لوگے تو باہر جو اللہ کی جو نشانیاں ہیں تم اس کو اور بہتر ڈھنگ سے سمجھ پاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑا جو بہرے گونگے اور اندھے ہیں۔ بہرے گونگے اندھے کا مطلب فزیکل بہرے گونگے اندھے نہیں، بلکہ کہ جو اپنے کان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو وہ لوگ ویسے ہی ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 کے اندر کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات پہ چلو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں تو کیا ہوا اگر ان کے باپ دادا صحیح راستے پہ نہیں تھے اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یعنی گویا کہ ان کے باپ دادا جو گمراہ تھے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا گمراہی ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا گمراہی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ گمراہ تھے، اور ہم لوگ آج مسلمانوں میں یہ کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کے اندر اللہ پاک نے اپنی تفصیلی گفتگو کی ہے، اپنی آیات بتائی ہیں زمین اور آسمان میں چاروں طرف۔ اپنی آیات کو بتانے کے بعد پھر اللہ پاک نے کہا لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ صاد ہے، اس کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا جو بابرکت کتاب ہے، اور تاکہ تم اس میں تدبر کر سکو، تاکہ تم اس میں غور فکر کر سکو، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں جو ہے کافی کچھ ہدایت کی چیزیں ہیں، کافی کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔
تو یہاں پہ تدبر لفظ قرآن کے اندر یوز ہوا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا آپ سے کہ قرآن کے اندر کئی سارے الفاظ ہوئے ہیں. میں نے عقل کے سلسلے میں بات کی تھی, یہاں پہ تدبر کے سلسلے میں ہے بات, غور و فکر کرنے کی, کہ یہ قرآن جو نازل ہوئی بابرکت کتاب یہ تدبر کے لیے ہے. تم غور و فکر کرو تب تم اس سے اور برکت حاصل کر سکتے ہو. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا سورہ المومنون کی آیت نمبر 68 میں, افلم یدبر القول ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین, کیا وہ اللہ کے اس کلام پہ تدبر نہیں کرتے, غور فکر نہیں کرتے, یا ان کے پاس کچھ نئی چیز آ گئی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی. یہ بات بہت اہم ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے, یعنی یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے اس لیے ان کا طرز عمل صحیح نہیں ہے, یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں آئی ہے جو ان کے باپ دادا پہ نہیں آئی تھی, باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. تو قرآن تو ہمارے باپ داداؤں کے پاس بھی آئی تھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن پہ غور نہیں کر رہے, تدبر نہیں کرتے. تو دو ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو ان کے باپ داداؤں کے اوپر کوئی ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی, یا یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے یہ ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے سورہ الغافر کی آیت نمبر 54 میں بتایا ہدن و ذکر للأولی الالباب. قرآن نے اولی الالباب کی بات بہت جگہ کی ہے, تقریباً 16 جگہ بات کی ہے قرآن نے. اولی الالباب, مین آف انڈرسٹینڈنگ, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں, جو لوگ غور فکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہر جگہ پہ قرآن نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے, اور یہ بات قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ جو اولی الالباب ہیں ان کے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے قرآن کے اندر. سورہ آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 190 بھی ہے جس کے اندر یہ بیان ہوا. تو قرآن نے گویا کہ ہم نے دیکھا کہ عقل کے سلسلے میں کہ قرآن نے ہر جگہ ورب کی شکل میں استعمال کیا ہے کہ یہ ایک استعمال ہونے والی چیز ہے, اور قرآن نے ہر جگہ اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لیا ہے. قرآن نے ہر جگہ اس کی تعریف کی ہے, اور قرآن نے ہر جگہ عقل کے استعمال کرنے پہ زور دیا ہے. اور کسی جگہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عقل کے استعمال سے غلط نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کوئی, بلکہ یہ کہا کہ عقل کا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں پہنچ جائے گا. قرآن نے یہ کہا کہ جو عقل کا استعمال نہیں کریں گے وہ ڈاؤٹ یا کنفیوژن میں رہیں گے. قرآن نے یہ کہا کہ جو عقل کا استعمال کریں گے ان کے لیے پھر آگے کامیابی اور آگے فلاح ہے. ان سب کے بعد قرآن میں کچھ ایسی آیت بھی ہے جس کے اوپر اکثر لوگ دھیان بھی نہیں دیتے, غور بھی نہیں کرتے, اور وہ بھی ہمارے پروگرامڈ مائنڈ سے بالکل خلاف میں بات ہے. میں نے عقل کے سلسلے میں بھی بہت ساری آیت کوٹ کی. اب کچھ آیتوں کو ایسا دیکھیں جو ہمیں جھنجھوڑ دیں گی اور ہمیں سوچنے میں مجبور کریں گی کہ ہم اپنے عقل کے سلسلے میں جو ہے اپنے اپروچ کو بدلیں. قرآن نے سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں کہا ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون, کہ اللہ کی نظر میں سب سے برے وہ جانور ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ پاک نے عقل کا استعمال نہیں کرنے والوں کو سب سے برا جانور کہا ہے. یعنی جانور تو ہے ہی, پہلے اوپر کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کیسے چوپائے جانور سے تشبیہ دی گئی تھی ان لوگوں کی جو عقل کا استعمال نہیں کرتے, اور سورہ انفال میں تو یہ کہا گیا کہ سب سے برے تو وہ جانور ہیں, سب سے برے وہ جانور ہیں جو یعنی انسانوں میں وہ لوگ سب سے برے جانور کی طرح ہیں جو بہرے گونگے ہیں. بہرے گونگے یعنی کہ وہ حق بات سنتے نہیں, صحیح بات سنتے نہیں, اور گونگے صحیح بات بولتے نہیں, حق بات بولتے نہیں, اور جو عقل سے کام نہیں لیتے. الذین لا یعقلون, اور جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو گویا کہ عقل سے کام نہیں لینے کو اتنی زیادہ مذمت کیا گیا ہے اس آیت میں کہ جانوروں سے اور سب سے برے جانور کہا گیا ہے. اسی طرح سورہ الاعراف ہے, اس کی آیت نمبر 179, اس کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے, اور بلکہ وہ جانوروں کی طرح تھے, اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا, اپنے کان اور آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرنا, حق چیز کو سمجھنے میں استعمال نہیں کرنا, جہنم میں لے جائے گا اور غفلت میں لے جائے گا. اور یہاں پہ بھی اللہ نے جانوروں سے کی طرح کہا ہے ان کو, بلکہ کہا کہ اس سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں. تو قرآن کیوں بار بار جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے؟ مقصد کوئی ذلیل کرنا نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ جس طرح جانور ایک پروگرام کریچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقل کا استعمال نہیں کر سکتا جس طرح انسان کر سکتا ہے, تو اگر کوئی انسان بھی عقل کا استعمال نہیں کرے اور آنکھ اور کان کا صحیح استعمال نہیں کرے تو وہ بھی اس جانوروں کی طرح ہی ہو جائے گا. اب ہم قرآن کی 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن نے کہا کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں, بند ہو چکا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا رکھا ہے اور ان کے سننے کی کیپیسٹی کے اوپر مہر لگا رکھا ہے، اور ان کے کانوں کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پہ اور کانوں پر مہر لگا رکھا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو پہلی آیت سورہ محمد والی یہ کہتی تھی کہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پہلی آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کی شروعات یہ رہی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ تو مہر جو ہے یہ پرماننٹ تالا ہوتا ہے، گویا کہ یہ پرماننٹ کہ اب یہ کھل نہیں سکتا ہے۔ تالا جو ہوتا ہے اس کی چابی ہوتی ہے، تو اگر تالے کی چابی گم ہو جائے، تالے کی چابی نہیں ہو تو وہ گویا کہ مہر ہی ہو جاتی ہے، سیل ہی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم ان دونوں آیتوں کو کنیکٹ کریں، اگر جوڑیں آپس میں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں ان کی دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور یہ تالے ایسے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون کے حساب سے لگتے ہیں، اسی لیے کہا اللہ نے ان کے دلوں پہ لگا دیا، یعنی اللہ کے قانون کے حساب سے ان کے دلوں پہ مہر لگ گیا اور کانوں پہ مہر لگ گیا اور آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، یعنی کہ اب وہ نہیں سوچ سمجھ سکتے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ان دونوں آیتوں کو جوڑنے پہ یہ پتا چلا کہ اگر قرآن پہ غور نہیں کریں گے ہم، اگر قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے تو ہمارے دل، ہمارے سوچنے سمجھنے کی طاقت کے اوپر مہر لگ جائے گا، پھر ہم دین کی چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنے زیادہ فرقے ہیں، اور ایک فرقے دوسرے فرقے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی بولتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، اور ان کے جو فالوور ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ چونکہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، تو ان کے دلوں پہ مہر لگ چکا ہے، اس لیے وہ ان کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ پھر وہی کرتے چلے آتے ہیں جو ان کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ فرقے میں بٹے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ بٹے ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ بٹے رہیں گے جب تک عقل کا استعمال نہیں کریں گے، جب تک قرآن پہ تدبر نہیں کریں گے تب تک یہ ایسے ہی فرقوں میں بٹے رہیں گے، اور عقل اور غور فکر نہیں کر پائیں گے، اور پھر غلط چیز سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اب جو آخری آیت ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ آخری آیت جو ہے اٹ از اے لاسٹ نیل ان دا کافن، یہ جو کفن ہے اس میں سمجھیے ایک آخری نیل ہے، یعنی عقل کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ابھی تک اس کے سلسلے میں بالکل یہ آخری مثال ہے، اس کے بعد تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں نے ذکر کیا کہ جہنم میں جانے کی بات ہوئی ہے، جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر جہنم والے کو پھر کہا کہ یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے، بہت ساری مثالیں دی گئی۔ ایک اور بات جو بتائی گئی ہے عقل کے سلسلے میں یا غور فکر کرنے کے سلسلے میں، یہ وہ بات ہے کہ جس سے آگے اب کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73، جس میں کہا گیا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ اصل میں آیت ذرا پیچھے سے چلی آ رہی ہے، جہاں پہ کہ عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہوتی ہے۔ تو پیچھے کی آیتوں میں گزرا کہ وہ اللہ سے محبت، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ زمین پہ جو ہے وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، اور یہ سب باتیں بات ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے رب کی آیتوں سے ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کا ذکر وہ کریں، اللہ کے طرف یاد دہانی کرایا جاتا ہے، تب کہا گیا لم یخروا، تو وہ نہیں گرتے ہیں علیہا، اس پر، آیتوں پر، قرآن کی ان آیتوں پہ وہ نہیں گرتے ہیں، سمن و عمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو بتایا جاتا ہے، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں، یعنی کہ وہ آنکھ کھول کر اور کان کھول کر غور و فکر کر کے اس کو سبمٹ کرتے ہیں، غور و فکر کر کے اس کے سامنے گرتے ہیں، یعنی آنکھ بند کر کے نہیں مان لیتے ہیں بلکہ آنکھ کھول کر کے مانتے ہیں۔ یہ بھی ہماری پروگرامڈ مائنڈ سے بالکل ہی الٹی بات ہے۔ ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ چاہے کوئی بھی بات ہو تم آنکھ بند کر کے مان لو۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یا ان کو بتایا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر جاتے ہیں، تو گویا کہ وہ غور و فکر کر کے گرتے ہیں، وہ غور و فکر کر کے سبمٹ کرتے ہیں، وہ غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آخری مثال ہے عقل یا غور فکر کرنے کے سلسلے میں قرآن میں، اس کے آگے اب کوئی مثال ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بات میں نے اب تک بتائی کہ قرآن کے اندر عقل کے استعمال، غور و فکر کرنے کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عقل کا استعمال کریں، نہیں کرنے پر گمراہی ہے، نہیں کرنے پر جہنم ہے، نہیں کرنے پہ ہمارے لیے پریشانی ہے، اور
کریں گے تو اس میں ہمارے لیے فلاح ہے، اور یہی عقل کا اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے. اور یہ کہنا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرو اور عقل کا استعمال مت کرو، یہ اپنے آپ میں ایک کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے، تضاد والی بات ہے، جس کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اگر قرآن نے یہ بھی کہا کہ عقل کا استعمال سے صحیح نتیجے پہ ہی پہنچیں گے، ہمیشہ غلط نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، تو ہمیں یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ عقل کا استعمال ہے کہ نہیں ہے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ لوگ عقل کا استعمال اصل میں نہیں کر رہے ہیں لیکن دعویٰ کر رہے ہیں کہ عقل کا استعمال ہے. قرآن میں بہت ساری آیت بھری پڑی ہوئی ہے، چند مثالیں میں نے رکھی، ہم اس پہ غور فکر کریں. اور آج مسلم دنیا میں آج چاروں طرف ہم دیکھیں اگر تو گلوبلی بھی، ساری دنیا میں بھی اور ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر بھی، سب سے جو پیچھے جی قوم ہے، سب سے جو پچھڑی قوم ہے ہر اعتبار سے، وہ چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، وہ چاہے پولیٹیکل اعتبار سے ہو، وہ چاہے ملٹری اعتبار سے ہو، وہ چاہے سوشل اعتبار سے ہو، وہ چاہے تعلیمی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے سب سے پچھڑی قوم آج مسلمان قوم ہے، ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر پوری دنیا میں بھی. اس کی وجوہات بہت سارے ہیں، اس میں ایک اہم وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ دین کے اندر عقل کے دخل کی بات کر دی گئی کہ عقل کا دخل نہیں ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. جب یہ بات بتا دی گئی تو ہم نے ہر اس چیز کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا جو دین کے خلاف میں بھی تھی، جو غلطی سے ہمارے اندر آ گئی، جو غلطی سے لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور ہم نے اس کے اوپر پھر غور فکر کرنا بند کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پیچھے کے پیچھے ہوتے چلے گئے. جیسے مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے تک لڑکیوں کی تعلیم کو بہت غلط سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو پڑھانے کا مطلب سمجھا جاتا تھا کہ یہ دین کے خلاف کی چیز ہے. آج نہیں سمجھا جاتا، لیکن جس وقت ساری دنیا ترقی کر رہی تھی اور ساری دنیا میں لڑکیاں بھی پڑھ رہی تھی، اس وقت ہمارے یہاں لڑکیوں کے پڑھنے کے اوپر مسلمانوں نے پابندی لگا دی تھی. اسلام نے تو نہیں لگائی تھی، مسلمانوں نے لگا دی تھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے علوم ہیں جن کو حاصل کرنے کے اوپر مسلمانوں کے اندر کہہ دیا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے، حالانکہ آج اس کی اجازت دی گئی. اگر ہم عقل کا استعمال کرتے رہتے پہلے اور آج بھی کریں، اور اللہ کی وحی کو جو قرآن ہے اس کو عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے اندر رہنمائی اور ہدایت ہے. اور میں نے کہا کہ قرآن نے کبھی نہیں کہا، ایک بھی جگہ نہیں، کہ عقل کا استعمال کرنے سے انسان غلط نتیجے پہ پہنچے گا یا اس کو کرنے میں کیا، بلکہ ہمیشہ بتایا کہ اس سے صحیح نتیجے پہ پہنچے گا اور اس سے فائدہ ہوگا. تو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے سب سے پیچھے ہونے کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقل کو چھوڑ دیا. باقی شعبوں کے اندر تو عقل لگاتے ہیں، کمائی کیسے زیادہ کریں، پیسہ زیادہ کمائیں، اس کے اوپر تو عقل کا زور ہے، لیکن دین کو کیسے سمجھیں اس کے اوپر عقل کو ہٹا دیا گیا، اور سب نے سرنڈر کر دیا اپنے اپنے بزرگ، اپنے اپنے علماء دین کے سامنے، اور جس سے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ایک ایسے حالات ہے کہ وہ سب سے پیچھے کی قوم ہے. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہوگا، اور عقل کے استعمال کرنے میں ہم انشاءاللہ صحیح نتیجے پہ پہنچیں گے، لیکن رہنمائی وحی کی سامنے ہونی چاہیے ہمارے. السلام